عجیب ان کا حال ہو جاتا ہے، تو وہ جو جانکنی کی کیفیت انسان پر طاری ہوتی ہے، یوں سمجھ لیں جیسے کہ وہ جانکنی کی کیفیت زمین پر بھی طاری ہوگی. تھروز آف ڈیتھ ہم جن کو کہتے ہیں، غیر معمولی خوفناک موت ہوگی زمین کی. ایسی کام اینڈ کوائٹ موت نہیں آئے گی زمین کو، بڑی خوفناک قسم کی موت اس پر آئے گی. جب زمین کی موت واقع ہونے والی ہوگی، جس کو کہ ہم سمجھیں گے قیامت، یہ اس زمانے کا جو تھوڑا بہت ہمیں احادیث میں حال پتہ چلتا ہے، اسے یہ پتہ چلتا ہے کہ زمانے کے آخر میں ایمان والے بہت کم رہ جائیں گے، بہت تھوڑے. جتنے بھی لوگ زمین پر ہوں گے وہ سب کے سب کافر ہوں گے. ایمان والے بہت کم ہوں گے، اور ان ایمان والوں میں حال یہ ہوگا جو اس وقت زمین کی صورت حال ہوگی کہ کھلم کھلا بے حیائی ہو رہی ہوگی. اور ان میں اگر کوئی شخص کسی مرد عورت سے یہ بھی کہہ دے کہ تم کسی اوٹ کے پیچھے جا کر یہ کام کر لو، یعنی کھلم کھلا راستوں پر تو یہ کام نہ کرو، تم کسی جگہ کسی چیز کے تم ایک شیڈ لے لو، اوٹ لے لو، اتنا کہنے والا بھی اس کا مقام ان لوگوں میں وہ ہوگا جو کہ ابوبکر صدیق کا مقام تھا. یعنی ہمت چاہیے ہوگی، اور اس کا تجربہ آپ کو تھوڑا بہت آج بھی ہو سکتا ہوگا. چلو الحمدللہ کم از کم پاکستان میں تو نہیں، اگر آپ ویسٹرن کنٹریز میں کہیں جائیں اور جو بے حیائی کے نظارے نظر آ رہے ہوتے ہیں کہ سمجھ میں آتا نہیں انسان کہ دیکھے تو کس طرف دیکھے، کہاں دیکھے. اور وہاں بہت کم ہی ایسے ہمت والے ہوں گے جو ان سے کہیں کہ تمہارا اپنا گھر، تمہارا اپنا بیڈ روم نہیں ہے. یہ کیا طریقہ ہے؟ کیوں سڑکوں پر بیٹھ کے تم بے حیائی کے مظاہرے کرتے ہو؟ اور کیا گارنٹی ہے کہ میاں بیوی ہیں؟ کوئی گارنٹی نہیں. اور اگر میاں بیوی بھی ہیں، اگر جائز تعلق بھی ہے ان کا، تو اس طرح کھلم کھلا بیچ بازار میں، تو وہاں بھی کس کی ہمت ہوتی ہے ان سے کچھ کہنے کی؟ آج نہیں ہوتی تو آپ سوچیں آج سے 200 سال کے بعد کہاں ہمت ہوگی. تو یہ دنیا کا حال ہو چکا ہوگا. ایمان والے بہت ہی کم ہوں گے، اور ان کی ایمان کی کیفیت بھی بتا دی، کتنے مجبور، کتنے بے بس ہوں گے، کوئی ان کی آواز نہ ہوگی. پھر ایک ہوا چلے گی، اور جس کسی کے دل میں ذرہ برابر ایمان ہوگا اس کی موت واقع ہو جائے گی. اللہ تمام ایمان والوں کو اٹھا لے گا. زمین پر صرف کافر رہ جائیں گے، صرف کٹر کافر. اور وہ کیسے ہوں گے؟ حدیث میں مضمون آتا ہے وہ ہوں گے پرندوں کی طرح تیز اور درندوں کی طرح چالاک اور عیار. اللہ جانے یہ جو جینیٹک انجینئرنگ کر رہے ہیں، ہو سکتا ہے کہ انسانوں میں سے رحم کی جین نکال دیں. کچھ بھی کر سکتے ہیں نا، اینی تھنگ از پاسبل. آج تو ہمیں کسی بات پہ نہیں حیرت ہوتی. 1400 سال پہلے تو ہو سکتا ہے لوگوں کو احادیث سن کر حیرت ہوتی ہو، یہ کیسے یا وہ کیسے. آج تو کچھ بھی نہیں حیرت ہوتی. ہر حدیث اتنی سائنٹیفک لگتی ہے، اٹ از سائنٹیفکلی پاسبل، سب کچھ ہو سکتا ہے. ایسے ہی لوگ صرف دنیا میں رہ جائیں گے، چالاک اور عیار، پرندوں کی طرح تیز. اور دنیا کے دھندے کام ہو رہے ہوں گے. اسی طرح دن نکلا ہوگا، اچانک زمین الٹا گھومنا شروع ہو جائے گی. ایک دم ہر چیز ہلنے لگے گی. نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا زمین کی حالت اس کشتی کی سی ہوگی جو موجوں کے تھپیڑے کھا کر ڈگمگا رہی ہو. کبھی آپ نے کسی کشتی کو اگر دیکھا ہو تصویروں میں یا کسی پکچر میں، مووی میں، ویڈیو میں، موجیں آتی ہیں تو کیسے ڈولتی ہے نا، یہاں سے وہاں کشتی ڈولتی ہے. ابھی تو کتنی سٹیبل ہے یہ دنیا، ایسے ڈولنے لگ جائے گی، ایسے ہلنے لگ جائے گی، ڈگمگانے لگے گی. یا آپ نے فرمایا کہ زمین اس قندیل کی طرح ہوگی، مشل ہوگی، ٹارچ، جس کو ہوا کے جھونکے بری طرح جھنجھوڑ رہے ہوں. ایسے کانپنے لگے گی. کیا پتہ گریوٹی ختم ہو جائے، اللہ بہتر جانتا ہے کیا ہوگا. جو قرآن میں آتا ہے کہ پہاڑ جو ہیں وہ دھنکی ہوئی روئی کی طرح اڑنے لگ جائیں گے، اور کیا زمین کا حال ہو جائے گا. ہر چیز لگے گا جیسے کہ اس کی تنابیں کاٹ دی گئی ہوں، جیسے اس کے جو بند ہیں وہ کھول دیے گئے ہوں. ہر چیز ڈولتی ڈگمگاتی نظر آئے گی. اسرافیل علیہ السلام پیشانی جھکائے، سور کا نوالا بنائے، منتظر ہیں کہ کب حکم ہو اور وہ سور میں پھونک مار دیں. اب ایک نہ ایک دن تو سور میں پھونک ماری جائے گی نا. کب تک رہیں گے بتائیں؟ انسان بھی کب تک جیتے ہیں؟ کتنا جئیں گے ہم؟
اور دنیا بھی کب تک چلے گی آخر؟ کب تک؟ کہاں تک اس کی رونقیں رہیں گی؟ آنی تو ہے، جس کا قصہ ہم پڑھتے رہتے، وَنُفِخَ فِي الصُّورِ وَنُفِخَ فِي الصُّورِ، اور سور پھونک دیا گیا اور قیامت آ گئی اور حساب شروع ہونا تو ہے نا۔ تو آخر تو قیامت کی گھڑی آ ہی جائے گی، سور میں پہلی بار پھونک ماری جائے گی، اور وہ کیا سور کی آواز ہوگی وہ اللہ خود بہتر جانتا ہے، اور اللہ ہم کو نہ سنوائے۔ اور دعا کیا کریں کہ اللہ میری ساتھ پوچھتے ہیں وہ قیامت کا منظر نہ دیکھیں۔ اپنی اولاد کی دنیا کے لیے تو اتنی دعائیں مانگتے ہیں، تو اتنی محدود دعا کیوں مانگیں؟ بہت دور تک اولاد کے لیے دعا کیا کریں، اور اپنی اولاد نہیں تو اپنی اگلی نسل کے لیے دعا کر لیا کریں۔ بھانجے بھتیجے، بھانجیاں بھتیجے یہ تو ہیں ہی نا ہماری۔ دعا کریں کہ اللہ کوئی قیامت کی ہولناکی نہ دیکھے، حلال کی دعا کیا کریں، ان کی نیکی کی دعا کیا کریں۔ دعا کرنے سے مت گھبرائیں، دعا کرنے سے مایوس مت ہوں کبھی بھی۔ جب یہ سور پھونکا جائے گا، جو شخص اس وقت موجود ہوگا وہ یوں سمجھے گا جیسے بالکل میرے قریب ہی سے آواز آئی ہے۔ اب یہ بات بھی پہلے دفعہ جب لوگوں نے سنی ہوگی، کیا پتہ ان کو بڑی حیرت ہو کہ آواز تو ایک ڈائریکشن سے آتی ہے، ہر ایک کے پاس آواز کیسے آ سکتی ہے؟ آج کچھ ہمارے لیے مشکل نہیں، ہیڈ فونز جب لگائے ہوئے ہوتے ہیں ہر ایک کو بالکل پاس سے آواز آ رہی ہوتی ہے نا۔ آپ نے ہیڈ فونز اگر لگا لیے ہیں تو ہر ایک کو بالکل پاس سے آواز آ رہی ہوگی، تو ہر ایک کو لگے گا جیسے کہ میرے ہی کان کے پاس سے آواز آ رہی ہے سور پھونکنے کی۔ ایسے کوئی ڈسٹنس کا احساس نہیں ہوگا کہ دور کوئی سور پھونک رہا ہے، اور آواز بھی کیسی ہوگی؟ کوئی بہت سریلی آواز نہیں۔ سور پھونکنے سے کوئی بانسری کا تصور نہ آئے کہ کوئی بین بجاتا ہے یا کوئی بانسری بجاتا ہے، نعوذ باللہ، ایسی بات نہیں ہوگی۔ صاخہ کا لفظ آتا ہے، کان پھوڑنے والی، بہرا کرنے والی آواز ہوگی، کان کے پردے پھٹ جائیں انسان کے، ڈیفننگ نوائز۔ اور ساؤنڈ جب ایک خاص ڈیسیبل سے بڑھ جاتی ہے تو اس سے ارتعاش پیدا ہوتا ہے، کپ کپی پیدا ہوتی ہے۔ اس آواز سے ہی پوری دنیا میں زلزلہ آ جائے گا، پہاڑ ریزہ ریزہ ہو جائیں گے، چاند تارے جھڑ جائیں گے، جیسے اللہ نے فرمایا ہے اذا رجت الارض رجا وبست الجبال بسا فکانت ہباء منبثا۔ جس روز زمین جھنجھوڑ ڈالی جائے گی، پہاڑ ریزہ ریزہ ہو کر غبار کی طرح اڑنے لگیں گے۔ عام زلزلے آتے ہیں دنیا میں، وہ کتنے ہولناک، حالانکہ بھی کیا ڈیوریشن ہوتی ہے، بہت ہی خوفناک ہوتا ہے، تو 1 منٹ، ورنہ تو سیکنڈز کے آتے ہیں زلزلے، بس فیو سیکنڈز، اس میں ہی تہس نہس ہو جاتے ہیں علاقے۔ یہ تو پوری دنیا جو ہے زلزلے کی لپیٹ میں ہوگی، کوئی پناہ بھی نہیں۔ عام زلزلے آتے ہیں، آفٹر شاکس لگتے ہیں، تھوڑے دن کے بعد سب معاملہ ٹھہر جاتا ہے، رک جاتا ہے۔ یہ تو رکنے والا زلزلہ نہیں۔ اللہ فرماتا ہے یوم ترجف الراجفہ تتبعها الرادفہ، جس روز ہلا مارے جائے گا زلزلے کا ایک جھٹکا، اس کے بعد دوسرا جھٹکا، ہلتی رہے گی زمین، زلزلے آتے رہیں گے، جھٹکوں پہ جھٹکے ختم ہی نہیں ہوں گے کسی طرح۔ اور کون ہوگا جو ریکٹر سکیل پر کھڑا ناپ تول کر رہا ہوگا کہ کس ریکٹر سکیل کا زلزلہ ہے؟ جو بھی ہوگا اس وقت تک نہیں رکے گا جب تک سب دنیا تباہ برباد نہ ہو جائے۔ انسانوں پر دہشت، خوف، وحشت طاری ہوگی، بھاگ دوڑ، چیخ پکار، پینک، کیوس مچا ہوا ہوگا۔ جیسے اللہ تعالیٰ فرماتا ہے سورۃ النازعات میں، قلوب یومئذ واجفہ، دل اس دن دوڑ رہے ہوں گے۔ واجفہ کہا جاتا ہے بہت تیز دوڑنے والے گھوڑوں کو بھی، گیلپنگ ہارٹس، دل ایسے دھڑک رہے ہوں گے کہ بس۔ ابصارها خاشعہ، نگاہیں جھکی ہوئی ہوں گی خوف اور دہشت کی وجہ سے۔ یہ وہ دن ہوگا، شدت کا عذاب آ رہا ہوگا۔ یہ کفار تو ایسے لائٹ ہارٹیڈلی آ کر نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم سے قیامت کا مطالبہ کیا کرتے تھے، تو جس میں ذرا بھی عقل ہو وہ سمجھ جائے کہ قیامت مانگنے کی چیز نہیں ہے، اس کو دیکھنے کی خواہش کا اظہار نہیں کرنا۔ نعوذ باللہ کوئی سائٹ سینگ ٹور ہے قیامت کہ تمنا کی جائے کہ ہم بھی ذرا دیکھیں اپنی آنکھوں سے، ہم بھی ذرا ایکسائٹمنٹ فیس کریں؟ نعوذ باللہ، اللہ سے پناہ مانگنے کی چیز ہے، عذاب ہے وہ تو اللہ کا، مطالبہ کرنے کی چیز نہیں ہے، وہ تو تیاری کرنے کی چیز ہے۔ پریپیئر کرے انسان اپنے آپ کو، قیامت کے بعد ہم جب قبروں سے اٹھیں گے تو اللہ ہمارا کیا ہوگا؟ دودھ پیتے بچے کو ماں بھول جائے گی،
مرضع کہا جاتا ہے دودھ پلانے والی عورت کو. یہاں جو لفظ استعمال ہوا ہے نا، کل مرضعۃ، مرضعۃ، یہ اس عورت کو کہا جاتا ہے جب وہ عین دودھ پلانے کی حالت میں ہو، بچے کو اس نے گود میں اٹھایا ہوا ہو اور اپنے سینے سے لگایا ہوا ہو، خوف اور گھبراہٹ میں دودھ پیتے بچے کو بھی وہ اٹھا کر پھینک دے گی اپنی گود سے. اس قدر خوفناک آواز سور کی ہوگی کہ مس کیریجز ہو جائیں گے. اب آج تو شاید کوئی ماں تصور نہیں کر سکتی کہ میں اپنے بچے کو گود سے نوچ کر کیسے پھینک سکتی ہوں، کیسے غافل، کیسے بے خبر ہو سکتی ہوں. لیکن ایک سائنٹسٹس نے ایک ایکسپیریمنٹ، ایک تجربہ کیا تھا بندروں پر. ایک بندریا کو اور اس کے بچے کو انہوں نے ایک لوہے کے پنجرے میں بند کر دیا اور اس کے بعد اس لوہے کے پنجرے کو گرم کرنا شروع کیا. جب پنجرا گرم ہوا، پہلے تو بندریا نے اپنے بچے کو اٹھا لیا، پریشان ہو گئی اور تیز تیز دوڑنے لگی پنجرے کے اندر. پھر جب پنجرا اور گرم ہوا تو اس نے بچے کو نیچے پھینک دیا اور وہ ادھر ادھر چڑھنے لگ گئی. پھر جب ناقابل برداشت ہونا شروع ہوا تو بچے کو نیچے رکھ کر اس پہ کھڑی ہو گئی. اور یہ اللہ نے نقشہ بتایا ہے قیامت کا کہ مائیں کہیں گی اللہ سے کہ ہمارے بچوں کو پھینک دے اللہ جہنم میں. یہ ہمیں نہ بلیم کریں. آج تو ہمارا لاڈ نہیں ختم ہوتا اپنے بچوں کا. ہم اتنا چمکارتے ہیں، اتنا پچکارتے ہیں بچوں کو، اتنا پروٹیکٹ کرتے ہیں کہ ہم اللہ سے بھی زیادہ رحمان بننے کی فکر میں رہتے ہیں. اللہ سے بھی زیادہ ہمارے دل نرم ہو گئے. اللہ کی نافرمانی کرتے ہوئے آرام سے برداشت کر لیتے ہیں، کچھ کہنا گوارا نہیں کرتے کہ ٹراما نہ ہو جائے بچوں کو، سائیکولوجیکل پرابلمز نہ ہو جائیں. اگر رحم کرنا ہی ہے بچوں پہ تو رحم کریں ان پہ، اللہ کے واسطے بچائیں ان کو جہنم کی آگ سے. اتنا خوف، اتنی ہیبت لوگوں پر طاری ہوگی، بالکل لوگ ڈس اورینٹ ہو جائیں گے، جیسے شرابی شراب کے نشے میں بہک کر دھت ہو جاتا ہے، ہوش و حواس کھو بیٹھتا ہے. لیکن یہ مدہوشی کسی نشے کی وجہ سے نہیں، عذاب الہی کی شدت اور ہولناکی سب کو پاگل جیسا کر دے گی، حواس کھو بیٹھیں گے. تو جب تک زندگی کی مہلت ہے، کچھ نہ کچھ تو انسان عمل کر لے. اللہ سے دعا کریں کہ اللہ زبردستی ہی مجھ سے عمل کروا لے، مجھ کو میری مرضی پہ نہ چھوڑ. لا تکلنی لا نفسی طرفۃ عینی واصلح لی شانی کلہ لا الہ الا انت. اللہ تو مجھ کو میرے نفس کے حوالے نہ کر، اور اللہ تو میرے معاملات کی اصلاح فرما دے. تیرے سوا تو کوئی معبود نہیں، ہم کس سے دعا کریں گے؟ حقیقت ہے ہمیں اگر ہمارے حال پر چھوڑ دیا جائے، ہماری چوائس پر چھوڑ دیا جائے، ہو سکتا ہے کہ ہم کچھ بھی نہ کریں. تو دعا کریں کہ اللہ زبردستی ہی صحیح، میری مرضی کے خلاف ہی صحیح، اللہ مجھ سے زبردستی نیکی کروا لے، اللہ زبردستی مجھ کو گناہوں سے روک دے. یہ تو قیامت کا حال ہے. لیکن کیا غفلت ہے لوگوں کی، کیا حال ہے لوگوں کا، کیسے مست ہیں اس عارضی فانی دنیا میں کہ اگر انہیں کوئی بتاتا بھی ہے تو بھی نہیں سمجھتے. فرمایا آیت 3-4 وَمِنَ النَّاسِ مَن يُجَادِلُ فِي اللَّهِ بِغَيْرِ عِلْمٍ وَيَتَّبِعُ كُلَّ شَيْطَانٍ مَرِيدٍ كُتِبَ عَلَيْهِ أَنَّهُ مَن تَوَلَّاهُ فَأَنَّهُ يُضِلُّهُ وَيَهْدِيهِ إِلَى عَذَابِ السَّعِيرِ. بعض لوگ ایسے ہیں جو علم کے بغیر اللہ کے بارے میں بحثیں کرتے ہیں اور ہر شیطان سرکش کی پیروی کرنے لگتے ہیں، حالانکہ اس کے نصیب ہی میں یہ لکھا ہوا ہے کہ جو اس کو دوست بنائے گا اسے وہ گمراہ کر کے چھوڑے گا اور عذاب جہنم کا راستہ دکھائے گا. یجادل فی اللہ، اللہ کے بارے میں جھگڑنا، اللہ کا تو نام آتے ہی کان دبا کر انسان گردن جھکا دے، سر تسلیم خم کر دے کہ ہم نے مانا. جھگڑنے کی کیا بات ہے اللہ کے کلام کے ساتھ؟ لیکن دنیا کی محبت ایسا نشہ ہے واقعی کہ بہترین سے بہترین بات عقل میں نہیں اترتی، ایسی عقل بلاک ہو جاتی ہے، ایسا پردہ پڑ جاتا ہے حب الدنیا کا. ایسے کم عقل، ایسے ناسمجھ لوگ دنیا میں ہیں جو ہر وقت بحث مباحثے کے لیے آستینیں چڑھائے رکھتے ہیں. یجادلو فی اللہ، اور فی اللہ سے مراد کیا ہے؟ یعنی اللہ کے وجود کے بارے میں کم ہی لوگ جھگڑتے ہیں، زیادہ تر تو جھگڑتے ہیں اللہ کی بات کے بارے میں، اللہ کے احکامات میں جھگڑے ڈالتے ہیں. اور جھگڑے ڈالنے کے بڑے طریقے ہیں، کچھ بڑے سٹل ہیں
کچھ بہت نمایاں ہیں، کچھ بہت غیر محسوس طریقے ہیں، اور کچھ طریقے کھلم کھلا اختلاف کے ہیں، کھلم کھلا کنفرنٹیشن۔ سب سے سٹل ترین طریقہ وہ یہ ہے کہ اس میں کنٹروورسی ہے، جو حکم اچھا نہیں لگا اس پر لیبل لگا دیا، ہاں اٹس کنٹروورشل یا اٹس اوپن ٹو انٹرپریٹیشن، ٹھیک ہے اس کے اور بھی کئی معنی ہیں۔ وہ ایک فلاں بزرگ تھے جو فلاں جگہ رہتے تھے، ان کو ایک خواب میں اس حکم کے یہ معنی آئے، تو کسی کا خواب ہمارے لیے کیا دلیل ہے اور کیا حجت ہے؟ یا وہ صاحب جو وہ فلاں جگہ درس دیتے ہیں، ان کا خیال ہے کہ اس آیت کے معنی وہ نہیں ہیں جو 1400 سال سے مسلمان سمجھتے چلے آ رہے ہیں، دراصل اس آیت کے تو یہ معنی ہیں۔ تو آج وہی نازل ہوئی ان کے اوپر 1400 سال کے بعد، وہ ایسے متقی، وہ ایسے ذہین نکلے کہ نہ صحابہ کو بات سمجھ آئی، نہ امام ابو حنیفہ کو، نہ شافعی، نہ حنبل کو، نہ امام مالک کو، ان کو سمجھ آئی آج 1400 سال گزرنے کے بعد۔ صاحب وحی کو تو بات نہ سمجھ آئی، نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم تو سمجھا نہ سکے، یا سمجھایا تو لوگ بھول گئے، اور ان کی بات اتنی پیاری کہ سب یاد رکھیں گے۔ یہ طریقے آج آپ دیکھیں گی، یہ ہے یجادلوا فی اللہ کی شکل آج کی۔ کفار کو تو چھوڑیں، ہم تو صرف مسلمانوں کی فکر میں ہیں اس وقت۔ مسلمانوں کے اندر جو جھگڑے ہیں فی اللہ، یہ فی اللہ کیا ہے؟ اللہ کی بات پہ جھگڑے ہیں، ہر چیز میں کنٹروورسی جنریٹ کر دینا۔ کیسے ہو سکتا ہے کہ سارے اللہ کے احکامات اوپن ٹو انٹرپریٹیشن رہیں، ہر ایک کے بارے میں الگ الگ مختلف آرا ہوں؟ دراصل جس کو حکم ماننا نہیں ہوتا وہ اسکیپ کے، وہ فرار کے راستے ڈھونڈتا ہے، اور اس پر لیبل اس کو خوبصورت سا لگانا ہوتا ہے۔ یہ تو نہیں کہہ سکتا نا کہ میں اتنا کمزور، اتنا ویکلنگ ہوں کہ مجھ سے نہیں عمل ہوتا قرآن پہ، میں تو غرق ہوں دنیا کی محبت میں ہوں دنیا کا دیوانہ۔ یہ تو اقرار، یہ کنفیشن تو نہیں کوئی کرتا۔ اتنا بہادر کون ہے، اتنا آنیسٹ، اتنا دیانت دار، ایماندار کون ہے جو اقرار کر لے کہ ہاں ہے حکم، میں بڑا کمزور ہوں، میں نہیں مان سکتا، میں کیا کروں؟ نہیں، تکبر بھی ہے، انا کا بھی پرابلم ہے، فیس سیونگ بھی کرنی ہے، تو لہٰذا کہہ دیا کہ ہاں اس کے بارے میں اختلاف ہے۔ وہ یہ کہتا ہے آج کل تو یہ سننے میں آتا ہے، آج کل تو لوگ یہ کہہ رہے ہیں، تو لہٰذا اس میں چیزوں کو وہ کنٹروورشل کر دیتے ہیں۔ اور دوسرا طریقہ یجادلوا فی اللہ کا، ایک تو ہے نا اوپن ٹو انٹرپریٹیشن، اور پھر دوسرا کیا؟ اس حکم میں ہی شک ڈال دینا، انٹرپریٹ کو بھی چھوڑو، کہتے ہیں ہے ہی نہیں کوئی حکم۔ یہ جہاں اسلام کی کوئی بات نکلی، سیدھی سادی ہدایت حاصل کرنے کے بجائے بات کرنے والے کو الٹی بحثوں میں، سنی سنائی باتوں میں الجھاتے ہیں، خود بھی الجھے ہوئے ہوتے ہیں، اگلے کو بھی پریشان کرتے ہیں۔ اپنے ذہنوں میں جو شکوک شبہات ہوتے ہیں ان کو حل کرنے کے بجائے ان کو بہت اہم سمجھتے ہیں، بڑا انجوائے کرتے ہیں اپنے شکوک کو، پیٹھ تھپ تھپاتے ہیں اپنی اور کتابیں لکھ دیتے ہیں اس کے اوپر، تاکہ جو گندگی ان کے دماغ میں آئی تھی، وہ کنٹیجس گندگی، وہ متعدی بیماری دوسروں تک بھی پہنچ جائے۔ ایک آدمی کا دماغ الٹا چلتا ہے اور وہ کتاب لکھ بیٹھتا ہے اور کتنے ہی لوگوں کو گمراہ کر دیتا ہے۔ بھگتے گا قیامت کے دن، آنی ہے قیامت، سارا عذاب جاریہ وصول کر لے گا، ایک ایک انویسٹمنٹ پہنچ جائے گا واپس۔ اللہ کسی کا حق نہیں مارے گا۔ تم نے اپنی ذہانت کو یہاں انویسٹ کیا تھا لوگوں کو گمراہ کرنے میں، چلو اپنا ڈویڈنڈ لے لو۔ بجائے کہ پریشان ہو اپنے شکوک پر، بہت خوش ہوتے ہیں، سوچتے ہیں کیا انٹلیکچوئلز ہیں ہم، کیا پڑھے لکھے ہیں، کتنے عقل مند ہیں، کیا پوائنٹ نکالا ہے ہم نے قرآن میں۔ کسی کو نہ خیال آیا ایسی دور کی کوڑی ہم لے کر آئے، ایسا قرآن میں ہم نے ٹیڑھ نکال لیا، قرآن میں ایسا ڈیفیکٹ ہم نے ڈھونڈ لیا جو کوئی نہ ڈھونڈ سکا، نعوذ باللہ۔ دنیا میں اگر پکاسو کی پینٹنگ میں کوئی ڈیفیکٹ ڈھونڈیں تو لوگ اس کو پاگل کہیں، لیکن اللہ کے کلام میں کوئی ڈیفیکٹ ڈھونڈتا ہے سر پر بٹھا دیتے ہیں اس کو، کہتے ہیں تم کتنے عقل مند ہو۔ وہ عزت کرتے ہیں کہ باقاعدہ سیکیورٹی فورسز ان کی حفاظت کے لیے رکھ دی جاتی ہیں، جیسے کہ سلمان رشدی ہیں یا تسلیمہ نسرین صاحبہ، ایسی ان کی حفاظت، ایسی ان کی تعریفیں کہ ان کے آرٹیکلز چھپیں میگزینز کے اندر، اور ان کی تعریفیں اور واہ واہ اور ان کو ایوارڈز دیے جائیں۔ یہ حال ہے نا لوگوں کا، یجادلوا فی اللہ کا۔ آپ سوچیں ذرا کیا حال کر لیا انسان نے اپنا۔ اگر دو لفظ کسی نے سائنس کے پڑھ لیے تو اپنی اسی نالج، اسی علم کی بنا پر ثابت کرنے کی کوشش کرتے ہیں کہ دیکھو سائنس نے تو قرآن کو غلط ثابت کر دیا۔ حالانکہ کام صرف کیا تھا
کہ اللہ کی اطاعت کر لیتے، بس سب جھنجھٹوں سے بچ جاتے. یہ صرف اللہ کی فرما برداری اطاعت سے دامن بچانا چاہتے ہیں. اب کیا ہوا؟ جب یہ رویہ اختیار کیا تو اس کے لیے کیا فرمایا؟ بغیر علم، بغیر علم کے کرتے ہیں. ان کے پاس حقیقت ہے کہ علم نہیں ہے. علم ہوتا تو یہ حرکتیں نہ کرتے. اور یہ دنیاوی علم کی بات نہیں ہے، یہ تو آخرت کے علم کی بات ہے. علم الیقین کی بات یہاں کی جا رہی ہے، اللہ کا کلام. واقعی ان کے پاس اگر حقیقی علم ہوتا، حقیقت کا علم ہوتا تو یہ ایسی باتیں نہ کرتے. جس کے پاس علم آ جاتا ہے اس کی تو زبان پہ چپ لگ جاتی ہے نا، وہ کہاں شکوک و شبہات کا اظہار کرے گا. جب انسان جھگڑنا شروع کرتا ہے تو کیا ہوتا ہے؟ یتبع کل شیطان مرید، ہر شیطان سرکش کی پیروی شروع کر دیتا ہے، چاہے وہ شیطان جنوں میں سے ہو، چاہے وہ شیطان انسانوں میں سے ہو. تو کوئی کسی کو، یاد رکھیے، گمراہ نہیں کر سکتا. یاد رکھیں، کسی کے پاس پاور نہیں ہے کہ وہ ہمیں گمراہ کر دے. پہلے گمراہ ہونے کی طلب اندر نکلتی ہے، اس کے بعد انسان ڈھونڈتا ہے گمراہی کو، تلاش کرتا ہے کون ہے جو مجھ کو میری من پسند بات بتا دے. ریلیجن میڈ ایزی، ایسا دین مجھے بتا دے جو کہ کمپیٹیبل ہو میرے لائف سٹائل کے ساتھ، میرے سوشل سیٹ اپ کے ساتھ. جو چیز چل سکتی ہے، جو میرا طرز زندگی ہے اس کے ساتھ جتنا قرآن چلتا ہے، مجھے اس طرح سے کوئی بتا دے. پھر وہ ڈھونڈنے نکلتا ہے ایسے انسان کو، اور ایک کیا 10 مل جائیں گے، کمی تو نہیں ہے. تو جو گمراہ ہونا چاہتا ہے وہ گمراہ ہوتا ہے، وہ چل پڑتا ہے شیطان مرید کے پیچھے. ورنہ گمراہ کرنے والے آج کیا ہمیشہ سے رہے. آج بھی آپ لوگوں سے سنیں گی، لوگ جاتے ہیں، جا کے مختلف لوگوں کی باتیں سنتے ہیں. قرآن پڑھانے والے تو بہت ہیں آج، کم تو نہیں ہیں. لیکن جو ہدایت چاہتا ہے نا، وہ گمراہ کرنے والے کے پاس چلا تو جاتا ہے علم کی تلاش میں، ٹک نہیں سکتا اس کے پاس، الٹے پاؤں دوڑتا ہے وہاں سے. تھوڑے دن وہ رہتا ہے، اس کے اندر اس کو کوئی چیز گائیڈ کرتی کہ یہ ٹھیک بات نہیں بتا رہا. گھبراہٹ ہونے لگتی ہے، انسان کا دل رکنے لگتا ہے ایسی مجلسوں محفلوں میں. چلا تو جاتا ہے انسان، رہ نہیں سکتا. اس لیے کیوں نہیں رہ سکا؟ باقی کیوں رک گئے؟ باقیوں نے بات کیوں مانی؟ یہ کیوں نہ رک سکا؟ اس لیے کہ یہ ہدایت کی تلاش میں تھا. اور اللہ کا وعدہ ہے، والذین جاہدوا فینا لنہدینہم سبلنا، جو ہمارے راستے میں کوششیں کریں گے ہم لازماً ان کو اپنے راستوں کی ہدایت دیں گے. اللہ کا وعدہ ہے. ان وعد اللہ حق، اللہ کا وعدہ سچا ہے. تو چونکہ ان کو چاہیے ہے ہدایت، ہدایت مل جاتی ہے. اور جن کو گمراہی چاہیے ان کو گمراہی مل جاتی ہے. جن کو گمراہی چاہیے تھی وہ تو نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے مجلس میں بھی آ کر بیٹھ گئے، تب بھی نہ ہدایت ملی. کیوں؟ چاہیے جو نہیں تھی، وہ خریدار ہی نہیں تھے ہدایت کے، ویلیو نہیں تھی ان کی نظر میں. تو یہ شیطان کے پیچھے چل پڑتے ہیں، اور شیطان کا کام تو ہدایت دینا ہے ہی نہیں. شامت زدہ لوگ ہیں جو اللہ کے بارے میں جھگڑتے ہیں، یہ شیطان کی پارٹی میں چلے گئے، اس کے دوست ہو گئے، اور قیامت کے دن وہ تو ان کو ہدایت دے گا. شیطان بھی ہدایت دیتا ہے کس کی طرف؟ الی عذاب السعیر. سعیر کہا جاتا ہے آگ کے بھڑکتے ہوئے گڑھے کو، پچ کو. ایک ڈچ ہو یا کوئی پچ ہو جس کے اندر آگ بھڑک رہی ہو، تو یہ جہنم کے گڑھے کی طرف ہدایت دے گا. اللہ دے رہا ہے ہدایت جنت کی طرف، تو اچھی نہیں لگتی اور چل پڑے شیطان کے پیچھے، تو ٹھیک ہے، جس سے محبت ہوگی اسی کے ساتھ انجام ہوگا. المرء مع من احب، ہر شخص اس کے ساتھ ہوگا جس سے اس نے محبت کی. اب جھگڑا اور شک جو لوگوں میں چلتا رہا، اس کا روٹ کاز، جڑ بنیاد اس پر تھی کہ مرنے کے بعد دوبارہ زندہ کیسے ہو سکتا ہے انسان. جب مر گیا، مٹی ہو کر مٹی میں مل گیا، تو اب دوبارہ کیسے مٹی سے زندہ ہوگا؟ اس شک فی البعث کا مفصل جواب دیا جا رہا ہے، تفصیل سے، بہت صبر کے ساتھ جواب دیا جا رہا ہے کہ دیکھو، اچھا تمہیں شک ہے نا، تو اب تم ذرا سا غور کرو اپنی تخلیق پر. فرمایا آیت نمبر 5، یا ایھا الناس ان کنتم فی ریب من البعث، لوگو اگر تمہیں زندگی بعد موت کے بارے میں کچھ شک ہے، فإنا خلقناکم من تراب، تو ہم نے تم کو مٹی سے پیدا کیا، ثم من نطفہ، پھر نطفے سے،
ثم من علقہ پھر خون کے لوتھڑے سے، ثم من مضغہ پھر گوشت کی بوٹی سے، مخلقۃ جو شکل والی بھی ہوتی ہے، وغیر مخلقۃ اور بے شکل بھی، لنبین لکم یہ ہم تم کو اس لیے بتا رہے ہیں تاکہ تم پر حقیقت واضح ہو جائے، وَنُقِرُّ فِي الْأَرْحَامِ مَا نَشَاءُ إِلَىٰ أَجَلٍ مُّسَمًّى ثُمَّ نُخْرِجُكُمْ طِفْلًا پھر تم کو ایک بچے کی صورت میں نکال لاتے ہیں، ثُمَّ لِتَبْلُغُوا أَشُدَّكُمْ پھر تمہاری پرورش کرتے ہیں تاکہ تم پوری جوانی کو پہنچو، وَمِنْكُم مَّن يُتَوَفَّىٰ اور کوئی تم میں سے پہلے ہی بلا لیا جاتا ہے، وَمِنْكُم مَّن يُرَدُّ إِلَىٰ أَرْذَلِ الْعُمُرِ اور کوئی بدترین عمر کی طرف پھیر دیا جاتا ہے، لِكَيْ لَا يَعْلَمَ مِن بَعْدِ عِلْمٍ شَيْئًا تاکہ سب کچھ جاننے کے بعد پھر کچھ نہ جانے۔ اتنا تفصیلی جواب ہے جو کہ دے دیا گیا۔ ذرا انسان تخلیق کو دیکھے اپنی۔ ہمارا جسم بنتا ہے غذا سے جو ہم کھاتے ہیں۔ غذا میں دو ہی چیزیں ہیں، یا تو ہم زمین کی پیداوار کھاتے ہیں، ساگ سبزیاں دال چاول، ٹھیک ہے، یا تو فوڈ گرین ہم کھاتے ہیں، یا ہم ویجیٹیبلز کھاتے ہیں، پھل وغیرہ یہ کھاتے ہیں، یا ہم جانوروں کا گوشت کھاتے ہیں، ملک پروڈکٹس کھاتے ہیں، جانوروں کے جسم سے نکلی ہوئی غذا لیتے ہیں یا ان کا گوشت۔ تو جو سبزی ترکاری ہے، جو دال چاول ہیں، پھل ہیں، یہ تو مٹی ہی سے اگتے ہیں، بنے تو مٹی سے۔ جانوروں کا گوشت جو ہم نے کھایا تو جانوروں کا گوشت بھی اسی گھاس پھوس سے بنا جو انہوں نے مٹی سے اگتی ہوئی چیزیں کھائی تھیں۔ تو غذا ہماری ساری کی ساری مٹی ہی سے آ رہی ہے۔ دیکھا جائے تو ہمارے جسم مٹی ہی سے بن رہے ہیں، بے جان منرلز ہیں، پروٹینز ہیں اور مختلف وائٹامنز ہیں، یہ سب بے جان چیزیں ہیں، ان سے ہم جاندار بن رہے ہیں۔ ماں کی طرف سے جو اووم آیا تھا اور والد کی طرف سے جو سپرم آیا تھا، وہ بھی غذا کھانے کے نتیجے ہی میں تو بنے تھے ان کے جسم کے اندر، وہ بھی مٹی ہی تھے۔ پھر نطفہ بنا، نون طا فا کے معنی ہوتے ہیں ڈالنا، ٹو پور۔ یہ نطفہ والد کی طرف سے ماں کے رحم میں ڈالا جاتا ہے، اللہ چاہتا ہے تو حمل ٹھہر جاتا ہے۔ نطفہ کے بعد جب وہ حمل ٹھہرتا ہے تو وہ علقہ کی شکل اختیار کرتا ہے، عین لام قاف علق۔ اس کے عربی میں 3 معنی ہیں، ایک ہے خون کی پھٹکی، بلڈ کلاٹ، دوسرا معلق چیز، سسپینڈڈ تھنگ، تیسرا اس کا مطلب ہوتا ہے لیچ، چمٹنے والی چیز، جونک ہوتی ہے جیسے وہ۔ اور یہ جو لفظ علقہ استعمال کیا گیا ہے ایمبریو کے سٹیج کے لیے، یہ تینوں معنی اس سٹیج پر بالکل صحیح ثابت ہوتے ہیں، صحیح طور پہ اپلائی ہوتے ہیں۔ صرف عربی زبان ایسی ہے جس میں کہ ایک لفظ میں یہ تینوں معنی موجود ہوں۔ جب بچہ ماں کے رحم میں جاتا ہے تو پھر وہ اپنی سمجھیں کہ ایک طرح سے جڑیں نکال کر ماں کے رحم کی دیوار کے ساتھ چپک جاتا ہے، اٹیچ کر لیتا ہے اپنے آپ کو لیچ کی طرح، اور وہ بالکل معلق ہوتا ہے، ماں کے ساتھ جڑا ہوا بھی ہوتا ہے اور تھوڑا سا جدا بھی ہوتا ہے، اور دیکھنے میں اس خون کی پھٹکی ہوتا ہے چھوٹی سی، کچھ اور چیز نہیں ہوتی اس کے اندر۔ اس کے بعد سٹیج آتا ہے جس کو مضغہ کہا جاتا ہے۔ مضغہ میم ضاد غین مادہ ہے، اس کا مطلب ہوتا ہے چبانا، ٹو چیو۔ مضغہ اتنی بوٹی جو چبائی جائے، جو کہ چیو کی جائے۔ اب یہ مضغہ لفظ قرآن نے استعمال کیا، ابھی کب کی بات ہے، کوئی الیکٹران مائکروسکوپس تو ایجاد ابھی ہوئے نہیں تھے۔ کس نے ماں کے پیٹ میں جھانک کر دیکھا تھا کہ وہ اتنی سی چیز کس شکل کی ہوتی ہے؟ بہت سے بہت انسانی آنکھ اگر دیکھ بھی پاتی تو اتنی سی خون کی بوٹی نظر آتی، چھوٹی سی خون لگی بوٹی، اور کچھ بھی نظر نہ آتا۔ لیکن جب مائکروسکوپس کے اندر دیکھا تو یہ پتہ چلا کہ جو یہ سٹیج ہوتا ہے جس کو کہ قرآن نے مضغہ کہا ہے، اس میں جو سیلز ہوتے ہیں وہ اس طرح ہوتے ہیں جیسے کسی بوٹی پر یا چوئنگم کے اوپر دانت کے نشان نہ بنے ہوئے ہوں،
اس طرح سے ان کا ارینجمنٹ ہوتا ہے، بالکل لگتا ہے کہ چبائی ہوئی بوٹی ہے، یا آج کی اصطلاح میں ہم کہہ دیں چوئنگم، دانتوں کا امپریشن جیسے ان کے اوپر آ جاتا ہے۔ اس کے بعد مخلقہ، تخلیق کیا جانے والا، اور غیر مخلقہ بھی ہوتا ہے، نا تخلیق کیا جانے والا۔ یعنی ایک اس کے بعد سٹیج ایسی آتی ہے، ایک مبہم سی سٹیج ہوتی ہے، ایک شکل واضح بھی ہونے لگتی ہے، دیکھا جائے تو نظر بھی آتا ہے کہ اچھا یہ آنکھیں ہیں، یہ ناک ہے، لیکن پوری طرح واضح بھی نہیں ہو پا رہا ہوتا، صاف لگتا ہے کہ انفنشڈ پروڈکٹ ہے، کچا ہے، جیسے ابھی نقشہ، چیزیں ہیں تو صحیح، آئیڈینٹیفائیبل ہیں تو صحیح، شناخت کر سکتے ہیں، لیکن کوئی چیز مکمل بنی نہیں ابھی۔ دنیا میں تو کوئی چیز جب اسمبل ہوتی ہے تو ایک جگہ ٹائرز بنتے ہیں، ایک جگہ ہیڈ لائٹس بنتی ہیں، کہیں انجن بنتا ہے، کہیں دروازہ بنتا ہے، کہیں سیٹیں بنتی ہیں، پھر لا کر اسمبل کر دیتے ہیں، ہر چیز فنش ہو جاتی ہے نا، اس کے بعد لا کر جوڑ دی جاتی ہے۔ یہ کمال ہے دیکھیں اللہ کی تخلیق کا، کہ الگ الگ اسمبلی نہیں ہے، ساتھ ساتھ سائملٹینیسلی چیزیں ڈیولپ ہوتی چلی جا رہی ہیں، اسی کو بڑھا کے پھر اس کو شکل دی جا رہی ہوتی ہے۔ تو کچا پکا لگ رہا ہوتا ہے، مخلقتاً وغیر مخلقہ۔ ایک اور معنی ان دو الفاظ کے یہ کیے گئے ہیں کہ اس سٹیج پر ڈیسائیڈ ہوتا ہے، فیصلہ ہوتا ہے کہ آگے کے مراحل ایمبریو کے، جنین کے طے ہوں گے یا تخلیق مکمل نہیں ہوگی۔ فیصلہ اب کرنا ہوتا ہے کہ یا تخلیق مکمل ہو جائے گی، بچہ پورا بن جائے گا، یا بچہ پورا نہیں بنے گا، معاملہ ادھورا رہ جائے گا۔ ابن ابی حاتم نے عبداللہ بن مسعود رضی اللہ عنہ سے روایت کیا ہے کہ جب نطفہ کئی دور سے گزرنے کے بعد مضغہ بن جاتا ہے، اس وقت وہ فرشتہ جو ہر تخلیق پر مامور ہے اللہ تعالیٰ سے پوچھتا ہے، یا ربی مخلقتن او غیر مخلقتن، اے میرے رب بتا مکمل کروں اس کو یا ادھورا چھوڑ دوں۔ اگر اللہ کی طرف سے جواب ملتا ہے غیر مخلقتن تو رحم اس کو ساقط کر دیتا ہے، مس کیریج جس کو ہم کہتے ہیں، اور اللہ کی طرف سے حکم آتا ہے کہ نہیں مخلقہ، تو بچہ پورا ہو جاتا ہے، مکمل ہو جاتا ہے۔ اب یہ تو دیکھیں انٹرپریٹیشن ہے نا، آج کل سٹیم سیلز کی بات کی جاتی ہے، سٹیم سیلز، اور سٹیم سیلز کو وہ یہ کہتے ہیں کہ وہ انڈیفرینشیٹڈ ہیں، ان میں سے ہر سیل کے اندر یہ صلاحیت پوٹینشیل موجود ہے کہ اس کو جہاں لگا دیا جائے وہ اسی چیز کو ڈیولپ کرنا شروع کر دے۔ تو واللہ عالم، ہو سکتا ہے کہ یہ مخلقتن و غیر مخلقتن کی جو بات کی جا رہی ہے یہ سٹیم سیلز کی بات ہو، اللہ بہتر جانتا ہے۔ یعنی کہ جو کچھ سائنس نے آج ثابت کر دیا ہے، پروو کر دیا ہے، قرآن کہیں سے کلیش نہیں کرتا۔ امیزنگ بات ہے، اب بھی نہیں مانیں گے اس قرآن کو تو اللہ جانے کب مانیں گے۔ کہا یہ جاتا ہے کہ جو ایب نارمل فیٹس ہوتے ہیں، جن میں کوئی خرابی ہوتی ہے، عام طور پہ وہ خود ہی مس کیری ہو جاتے ہیں، خود ہی ختم ہو جاتے ہیں، اور اس کے بعد پھر اللہ تعالیٰ رحم میں بچے کو ٹھہراتا ہے جتنا چاہتا ہے، ایک مخصوص مدت تک جسٹیشن پیریڈ ہوتا ہے فیٹس کا، ہر جاندار کا انکیوبیشن پیریڈ، ہر مادہ کا حمل مختلف مدت کا ہوتا ہے۔ تو کس نے فیصلہ کیا کہ ہاتھی کا حمل کتنا ہوگا، اونٹ کا کتنا، انسان کا کتنا، چونٹی کتنے دن میں انڈا دے گی؟ کون ڈیسائیڈ کرتا ہے؟ کون فیصلے کرتا ہے؟ اللہ ہی کرتا ہے۔ پھر اللہ کی مرضی ہوتی ہے تو لڑکا بنتا ہے یا لڑکی، یا خوبصورت یا بدصورت، یا مکمل یا ادھورا۔ کسی کی مجال نہیں، کسی کے بس میں نہیں کہ ادھورے بچے کو مکمل کر دے۔ جس ماں کے پیٹ میں بچہ بن رہا ہوتا ہے وہ قادر نہیں ہوتی کہ شکل اپنی مرضی سے بنا دے، اس کے جسم سے وہ اپنی سپلائی لے رہا ہے، لیکن ماں بے بس ہے، اس لیے کہ رب ہے نا بنانے والا، تو بناتا تو اللہ ہے۔ تو اجل مسمن تک ماں کے پیٹ کے اندر کے مراحل بتائے، اس کے بعد اب کیا ہوا؟ ثم نخرجکم طفلا، ذکر شروع ہو رہا ہے، اب آ گیا دنیا میں، بچہ پیدا ہوتا ہے، کیا ایکسائٹمنٹ ہوتی ہے، ہر ایک منتظر ہوتا ہے، ہو گیا ہو گیا ہو گیا۔ ایک زمانہ اتنا اچھا تھا کہ جب پتہ نہیں ہوتا تھا کہ بیٹا ہوگا یا بیٹی، اب تو وہ سسپینس بھی ختم ہو گیا سارا۔ چلیں خیر،
لوگ بہرحال منتظر تو ہوتے ہیں نا کہ کب ہوتا ہے بچہ، اور کتنے شوق سے لوگ بچے کو دیکھنے جاتے ہیں۔ وہ کہتے ہیں نا کہ 3 ہی موقع آتے ہیں انسان کی زندگی میں کہ جب لوگ اس کو بہت شوق سے اس کی شکل دیکھنے آتے ہیں۔ ایک تو پیدا ہوا بچہ، سب کمنٹس پاس کریں گے، اماں جیسا ہے، ابا جیسا ہے، کہیں گے نہیں ہونٹ ماں جیسے ہیں، ناک دادی جیسی ہے، کہیں گے نہیں ایک کان ابا جیسا ہے اور دوسرا کان، ہر چیز جو ہے وہ جدا جدا، اس قدر تفصیل سے بچے کو دیکھا جاتا ہے، اور واقعی مزہ کتنا آتا ہے نا، ایک نئی چیز آتی ہے نا اللہ کی طرف سے۔ اتنے انسان پیدا ہوئے، کبھی انسان بور نہیں ہوتا بچے کو دیکھ کر کہ اچھا اتنے سارے بچے تو دیکھ لیے، ایک اور پیدا ہو گیا تو کیا بڑی بات ہے۔ جب تک دیکھ نہ لیں چین نہیں آتا کہ اس کے یہاں بچہ ہوا ہے، چل کے دیکھتے ہیں، چل کے دیکھتے ہیں، پھر جاتے ہیں، پھر دیکھتے ہیں، پھر اس کو گود میں لیتے ہیں، کتنا مزہ آتا ہے چھوٹا پیارا سا بچہ دیکھنے میں۔ اور آتا ہے دنیا میں، وہ کمنٹس ہوتے ہیں، اس کی شکل بہت غور سے دیکھی جاتی ہے۔ دوسرا موقع ہوتا ہے شادی کا، شادی کے موقع پر بھی شکل پر بہت تبصرے ہوتے ہیں۔ اور تیسرا موقع ہوتا ہے موت کا، تب بھی شکل دیکھنے پر بہت زور ہوتا ہے۔ تو کسی نے کہا ہے کہ جب تم پیدا ہوئے تھے تو تم رو رہے تھے، لوگ ہنس رہے تھے۔ لوگ خوش ہوتے ہیں نا، جب دنیا سے جاؤ تو تم خوش ہو اور لوگ رو رہے ہوں۔ ایسا ہو کہ انسان اتنا فائدہ مند ہو دنیا والوں کے لیے۔ ایک پانی کی بوند پہ دیکھیں اللہ تعالیٰ نے کیا کچھ نقش و نگار ہیں جو کہ بنا دیے۔ ہنستا کھیلتا صحیح سلامت بچہ پیدا ہونا یہ کسی معجزے سے، کسی میریکل سے کم نہیں ہے، ایسا کھلونا ہوتا ہے۔ میری دادی کہا کرتی تھیں کہ گھر میں اگر چھوٹا بچہ نہ ہو تو بڑوں کے منہ میں جالے لگ جائیں۔ اب لوگ کیسی کیسی باتیں کرتے ہیں بچوں سے، بیبی ٹاک جو کرتے ہیں، بڑے بڑے عقلمند، بڑے بڑے پڑھے لکھے ایک بچے کے ساتھ کیسا بچہ وہ بنتے ہیں، چھوٹا سا بالکل۔ اور اللہ نے بنایا بھی اتنا پیارا ہے بچہ، اتنا پیار اس کی شکل کے اوپر آتا ہے، معصوم شکل، پیاری حرکتیں۔ اتنی پیاری اتنی معصوم شکل نہ ہو تو مائیں اٹھا کر 2 دن کے بعد باہر پھینک دیں۔ جتنا ستاتے ہیں اور جتنا تنگ کرتے ہیں ماں کو، کوئی جان بوجھ کے نہیں، اب جاگ رہے ہیں پوری رات رو رہے ہیں، آپ چپ نہیں کرا سکتے ان کو۔ تھک جاتا ہے انسان لیکن بیزار نہیں ہوتا بچے سے نا، پھر تیزی کے ساتھ بڑا ہوتا ہے یہاں تک کہ پوری قوت کو پہنچ جاتا ہے۔ بعض کے بارے میں فرمایا من یتوفا، کوئی ایسے ہوتے ہیں جو کہ چھوٹی سی عمر میں لوٹا لیے جاتے ہیں، بعض بھرپور جوانی میں رخصت ہو جاتے ہیں، کچھ نکمی عمر کو پہنچ جاتے ہیں، ارذل العمر، سب کچھ جاننے کے بعد بھی لگتا ہے کچھ نہیں ان کو آتا، بچوں کی طرح ہو جاتے ہیں۔ اور سب سے مزے کی بات یہ ہے کہ بڑھاپے میں یہ یاد نہیں رہتا کہ ہم نے کل کیا کھایا تھا، شارٹ ٹرم میموری ختم ہو جاتی ہے نا ان کی، لیکن بچپن کے حالات، بچپن کے قصے سب ازبر، سب یاد ہوتے ہیں۔ تبھی اس کو سیکنڈ چائلڈہڈ کہا جاتا ہے، ارذل العمر کو، دوسرا بچپن آ جاتا ہے، اور ان بیچاروں کے اوپر زندگی اپنی بوجھ بن جاتی ہے، بالکل بچوں کی طرح ہو جاتے ہیں۔ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے اس نکمی عمر سے پناہ مانگی ہے۔ بعض دفعہ تو ڈائپرز پہنانے پڑتے ہیں بچوں کی طرح ان کو، بعض دفعہ وہ کھا نہیں سکتے تو خود چمچے سے کھلانا ہوتا ہے، کھانا میش کر کے جیسے بچوں کو کھلایا جاتا ہے، نہا نہیں سکتے جیسے بچوں کو نہلاتے ہیں ایسے ان کو نہلانا ہوتا ہے، ایسی عمر آ جاتی ہے۔ اور پھر موت تو اس کے بعد آنی ہی آنی ہے، پوری اللہ تعالیٰ نے لائف سائیکل بیان فرما دی۔ تو سٹیجز کوئی گن لے اس میں سے، ابتدا مٹی سے، پھر نطفہ، پھر علقہ، پھر مضغہ، پھر طفل بچپن، پھر شاب جوانی، پھر بڑھاپا اور ارذل العمر، پھر اس کے بعد موت، اور پھر تراب، پھر مٹی۔ تراب سے ابتدا ہوئی، تراب پر انتہا، سرکل مکمل ہو گیا، جہاں سے چلے تھے وہیں لوٹ گئے۔ تو اللہ دوبارہ سے اس سائیکل کو شروع کیوں نہیں کر سکتا؟ لیکن سائیکل شروع نہیں کرے گا اللہ، پھر یہ سائیکل نہیں چلے گی کہ تم پھر بچے سے پیدا ہو، پھر جوانی، پھر بڑھاپا، پھر موت، نہیں، ری انکارنیشن نہیں ہے۔ اب جب اٹھا کر کھڑے کیے جاؤ گے تو شباب کی کیفیت میں ہوگے، یہی عمر آتی ہے جنت کے شہریوں کی کہ وہ بھرپور شباب میں ہوں گے۔ تو یہ تو تھا انسانوں کی پیدائش کا معاملہ، جو مرد اور عورت دونوں کے پارٹیسپیشن سے، دونوں کا حصہ پڑتا ہے تو انسان وجود میں آتا ہے۔ مرد اور عورت ایک جوڑا بنتے ہیں، اسی طرح ایک جوڑا زمین آسمان کا بھی ہے، اس کا ذکر کیا گیا۔
وَتَرَى الْأَرْضَ حَامِدَةً فَإِذَا أَنزَلْنَا عَلَيْهَا الْمَاءَ اهْتَزَّتْ وَرَبَتْ وَأَنبَتَتْ مِن كُلِّ زَوْجٍ بَهِيجٍ۔ اور تم دیکھتے ہو زمین سوکھی پڑی ہے، پھر جہاں ہم نے اس پر می برسایا یکایک وہ پھبک اٹھی اور پھول گئی، اور اس نے ہر قسم کے خوش منظر نباتات اگلنی شروع کر دیں۔ ایک جوڑا ہے زمین کا اور آسمان کا۔ زمین کے اندر قوت نمو ہے، کریٹیو پاور ہے زمین کے اندر، لیکن وہ ریئلائز نہیں ہوتا، اس کا اظہار نہیں ہوتا جب تک آسمان سے پانی نہ برسے۔ زمین اور آسمان مل کر جوڑا بنتے ہیں، اور آسمان پانی برساتا اور زمین کے اندر قوت نمو نہ ہوتی، کریٹیو پاور نہ ہوتا، تو آسمان کا پانی برسنا بیکار تھا۔ تو جوڑا یہی ہوتا ہے کہ وہ دونوں مل کر کسی ایک مقصد کو پورا کر رہے ہوتے ہیں۔ تو آسمان سے پانی برسا، زمین کی قوت نمو نکلی، ظاہر ہوئی، اور پھبک اٹھی، پھولی، اور طرح طرح کے خوشنما اس نے نباتات اگا دیے۔ جیسے مرد اور عورت کا معاملہ ہے، عورت کے اندر کریٹیو پاور ہے، قوت نمو اللہ نے رکھی ہے، تخلیق کی صلاحیت۔ مرد کی طرف سے مائع مہین آتا ہے تو عورت کی وہ صلاحیت نکھر جاتی ہے، سامنے آ جاتی ہے۔ دونوں مل کر ایک جوڑا ہے، ایک مقصد پورا کر رہے ہیں، زندگی پر انسانی نسل قائم ہے۔ پھر بچے ہوتے ہیں، بیٹا بیٹی کو جنم دیتی ہے عورت، پربہار بچے زندگی کی بہار، زندگی کے رونق کا سامان بنتے ہیں، ان کا بھی ایک جوڑا ہے۔ اب ایک تیسرے جوڑے کا ذکر کیا جا رہا ہے، زندگی اور موت، آیت نمبر 6۔ ذَلِكَ بِأَنَّ اللَّهَ هُوَ الْحَقُّ وَأَنَّهُ يُحْيِي الْمَوْتَى وَأَنَّهُ عَلَى كُلِّ شَيْءٍ قَدِيرٌ۔ یہ سب کچھ اس وجہ سے ہے کہ اللہ ہی حق ہے، اور وہ مردوں کو زندہ کرتا ہے، اور وہ ہر چیز پر قادر ہے۔ زندگی کا جوڑا موت، زندگی اور موت مل کر ایک مقصد کو پورا کرتے ہیں، مکمل کرتے ہیں۔ اب ایک اور جوڑے کا ذکر، آیت نمبر 7۔ وَأَنَّ السَّاعَةَ آتِيَةٌ لَا رَيْبَ فِيهَا وَأَنَّ اللَّهَ يَبْعَثُ مَن فِي الْقُبُورِ۔ قیامت کی گھڑی آ کر رہے گی، اس میں کوئی شک کی گنجائش نہیں، اور اللہ ضرور ان لوگوں کو اٹھائے گا جو قبروں میں جا چکے ہیں۔ ایک جوڑا ہے دنیا اور آخرت کا۔ اگر آخرت نہیں، دوسری زندگی نہیں، تو یہ دنیا اور اس دنیا کی زندگی بے مقصد، بیکار ہے۔ یہ دونوں مل کر ہی ایک مقصد پورا کر رہے ہیں، دنیا اور آخرت۔ ایک کے بغیر دوسرا بے مقصد ہو جاتا ہے۔ اور پھر کیا حال ہے لوگوں کا؟ فرمایا آیت 8 سے 10، وَمِنَ النَّاسِ مَن يُجَادِلُ فِي اللَّهِ بِغَيْرِ عِلْمٍ وَلَا هُدًى وَلَا كِتَابٍ مُنِيرٍ ثَانِيَ عِطْفِهِ لِيُضِلَّ عَن سَبِيلِ اللَّهِ لَهُ فِي الدُّنْيَا خِزْيٌ وَنُذِيقُهُ يَوْمَ الْقِيَامَةِ عَذَابَ الْحَرِيقِ ذَلِكَ بِمَا قَدَّمَتْ يَدَاكَ وَأَنَّ اللَّهَ لَيْسَ بِظَلَّامٍ لِّلْعَبِيدِ۔ بعض اور لوگ ایسے ہیں جو کسی علم اور ہدایت اور روشنی بخشنے والی کتاب کے بغیر گردن اکڑائے ہوئے اللہ کے بارے میں جھگڑتے ہیں تاکہ لوگوں کو راہ خدا سے بھٹکا دیں۔ ایسے شخص کے لیے دنیا میں رسوائی ہے، اور قیامت کے روز اس کو ہم آگ کے عذاب کا مزہ چکھائیں گے۔ یہ ہے تیرا وہ مستقبل جو تیرے اپنے ہاتھوں نے تیرے لیے تیار کیا ہے، ورنہ اللہ اپنے بندوں پر ظلم کرنے والا نہیں ہے۔ 3 صفات بتائی گئی ہیں ان لوگوں کی جو اللہ کے بارے میں بحثیں کرتے ہیں۔ پہلی بات یہ، علم نہیں رکھتے، اور اسکول کالج کے علم کی بات نہیں کی جا رہی، بلکہ بات کی جا رہی ہے کہ کوئی ایسا علم ان کے پاس نہیں ہے، یعنی کوئی ذاتی مشاہدہ، کوئی پرسنل آبزرویشن، کوئی تجربہ، کوئی ایکسپیریمنٹ، کوئی ثبوت، کوئی پروف ان کے پاس نہیں کہ جس کی بنیاد پر یہ کہہ سکیں کہ ہمارے پاس ایک ایسا علم آیا ہے کہ جس سے ہمیں پتہ چلا ہے کہ اللہ تعالیٰ حساب کتاب نہیں لے گا، یا ہم دوبارہ نہیں اٹھائے جائیں گے، یا یہ کہ اللہ کا کوئی شریک ہے۔
عجیب ان سائنٹیفک اپروچ ہے ان کی.